توکل سے کبھی محروم نہ ہو، آپ کا وقت آئے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ وہی ہوں گے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ بس اللہ کو نہ کھونا، اس کی آپ کو دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہوں، اپنی نعمتوں کی قدر کریں۔ وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے اور آپ کی ضروریات کو جانتا ہے۔ ہر چیز مقررہ وقت پہ آپ کے پاس آئے گی۔ امیدیں رب سے ہوں تو کیا مشکل ہے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کا نصیب آپ کی چاہ سے بدلے گا۔ بے شک وہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے اور انہیں ہی ہر چاہ سے نوازتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے آپ کے لیے راستے مشکل بنانے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسے کام کرنے میں انہیں خوشی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل دکھا کر لوگوں کو تسکین ملتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کی ہے، لوگوں کی باتوں کو مان کر انہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے، تو پریشان نہ ہو، اللہ ایسے لوگوں کو آپ کو توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ رب جانتا ہے کون آپ کے لیے بہتر ہے، کسے آپ کی زندگی میں رکھنا ہے اور کسے آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہے۔ اس پر بھروسہ کریں، وہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکال لے گا۔ مایوس تو دنیا کرتی ہے، اللہ تو محبت کرتا ہے۔ اس سے کہہ دینے کے بعد ہاتھ خالی نہیں رہتے، بلکہ گمان سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ وہ واحد در ہے جہاں آنسوؤں کی لاج رکھی جاتی ہے اور دعاؤں کا مان رکھا جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب لکھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہو جانے کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کو کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے ہی دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رہنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے، کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس سے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دے گا۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے وقتوں کو بلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل امر ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ کبھی کسی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی جتنی عقل ہوگی وہ اس کے مطابق ہی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس طرح لوگ آپ کے بارے میں سوچیں آپ بھی ویسا ہی سوچیں، کیونکہ آپ کی تربیت ان جیسی نہیں ہوئی۔ آپ کی عقل، آپ کا ہنر، آپ کا اخلاق، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا وقار، آپ کا معیار، آپ کا اسٹائل، سب کچھ دوسروں سے بہت اعلیٰ ہے۔ دوسرے لوگ کسی بھی طرح سے آپ جیسے نہیں ہیں،
تو پھر وہ کیسے آپ کے بارے میں اپنی کوئی بھی حتمی رائے دے سکتی ہیں؟ عاجز رہ کر خود کو جانیں، آپ منفرد ہیں اور ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں اور آپ کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان رب العزت ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے مرحلے آتے ہیں جب ہمیں اپنے چاروں طرف بس اندھیرا نظر آتا ہے، روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں ان اندھیروں میں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیا فیصلہ لیں، کون سا راستہ اپنا لیں، تب ہمیں راستہ دکھانے والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اور کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، آندھی طوفان جیسی آوازیں، اور ہم گھبرا کر کان بند کر لیتے ہیں۔ یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہماری ضبط کا امتحان ہوتا ہے، لوگ نہیں لے رہے۔ یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے، مگر ہمیں اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ صرف اسی پر انحصار کر سکیں، اور اگر ہم نہیں کرتے صرف اسی پہ توکل تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے موازنوں اور مقابلوں سے بہت اوپر، بہت بلند ہے، پھر بھی ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ صرف اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسانوں کو سہارا بناتے ہیں، انسانوں کو سبب بنانا چاہیے، مدد لینی چاہیے، مگر سہارا نہیں بنانا چاہیے۔ ان کے دیے گئے چناؤ کے آپشنز کے آگے ہاتھ باندھ کر مجبور نہیں ہو جانا چاہیے۔